فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ وہ نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ ایک دن فرعون نے اپنے دربار میں کچھ نجومیوں کو دعوت دی۔ نجومی جب آ گئے تو فرعون ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تمام نجومیوں نے مل کر ایک پیشن گوئی کی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ یہ بات سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نو مولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنا دیا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دوست بن گئی تھی۔ ماں کے شکم میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا حمل چھپا رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا کہ میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دایا کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پا لوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی باقی ہو، اس کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کے گھبرا گئی، ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب کہ وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، انہوں نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دایا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا، وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کے واپس ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے، وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں بچے کی حفاظت محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خدا نے ایک الہام ڈال دیا اور آپ کی والدہ کو سکون مل گیا۔ وہ الہام یہ تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا۔ وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ انہوں نے اس سے بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ آپ بنوانا چاہتی ہیں اسے کس کام میں لائیں گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ انہوں نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔
آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ غالباً صبح کا وقت تھا۔ ابھی اہل مصر محو خواب تھے۔ مشرق سے سورج نکل رہا تھا۔ ماں نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی۔ بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی سی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے۔ پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے، تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیری یہ کیا خام خیالی ہے، ہمارا مسافر تو سوئے منزل روا ہے۔ تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈالا تھا تو ہم نے اسے اس وقت سنبھال لیا تھا۔ اس وقت پانی کی سطح اس کے لیے اس کے جھولے سے زیادہ راحت بخش ہے۔ دریا کا سیلاب اس کی دایا گیری کر رہا ہے اور اس کی موجیں ماں کی آغوش بنی ہوئی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور خود واپس چلی جا، کیونکہ تو اس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر مل جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب دیکھا کہ دریائے نیل سے بہتا ہوا ایک صندوق فرعون کے محل کے نیچے سے گزر رہا ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی میں سے نکال لیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ وہ صندوق فرعون کے محل میں لایا گیا۔ جب کھولا گیا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ تھا جسے دیکھتے ہی حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت امڑ آئی، اور جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بچے کو اپنے سامنے طلب کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے لایا گیا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر فرعون کے دل میں بھی رحم آ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک پاک دامن عورت تھی اور فرعون سے نفرت کرتی تھی اور اس کے ظلموں سے ستائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دریائے نیل سے بہتا ہوا آیا ہے، اور جو تھپڑ بچے سے لگ گیا ہے وہ تو اس کی معصومیت سے لگ گیا ہے، اور دوسری وجہ فرعون کی بیٹی کی بیماری کا دور ہونا تھا۔ یوں فرعون کے غصے کا غضب تھوڑا کم ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رہنے کی اجازت دے دی، اور اللہ کی قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے سب سے بڑے دشمن کے گھر کرنے کا اللہ کی ذات نے بندوبست کر دیا۔